اغوا کیے گئے انسان سے اپنی مرضی کا جو چاہے کام کیا کروایا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ کلمہ کفر بھی بلوایا جا سکتا ہے۔ ایک بندے کو اغوا کر لیا گیا ہے، اب تو اس کی جان پہ بلی ہے نا، اب اس کی کن پٹی پہ پسٹل رکھی ہوئی ہے اور اسے کہا جا رہا ہے کہ کلمہ کفر کہو ورنہ تمہیں مار دیا جائے گا۔ اب وہ اغوا کیا گیا ہے، اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے، تو جان بچانے کے لیے وہ کلمہ کفر بھی کہہ دے گا۔ حرام کھانے کا کہا جائے تو وہ حرام بھی کھائے گا، یہاں تک کہ شوہر کو یہ کہا جائے کہ تو اپنی بیوی کو طلاق دے ورنہ تو تجھے مار دیا جائے گا، تو اب جان بچانے کے ڈر سے، کیونکہ وہ تو یرغمال بنا ہوا ہے نا، تو وہ طلاق بھی دے دے گا۔ وہ الگ بات ہے کہ اگر کسی ایسے موقع پر کلمہ کفر کہنے پر مجبور کیا جائے تو کلمہ کفر اگر وہ زبان سے کہہ لے جان بچانے کے لیے اور دل میں اللہ کی تصدیق باقی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار باقی ہے، صرف زبان سے وہ اپنی جان بچانے کے لیے کہتا ہے کہ ایمان نام ہے نا دو چیزوں کا، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، کہ انسان یہ کہتا ہے کہ اللہ ایک ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، آخری نبی ہیں، تو دل میں اس کا یقین ہونا اور تصدیق ہونا یہ ضروری ہے۔ اگر دل سے انسان اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا قائل نہیں ہے تو ایسے شخص کو منافق کہا جاتا ہے۔ منافقین کا ایک طبقہ تھا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہ جن کی تعلیم کی گئی اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، یا رسول اللہ آپ کے پاس ایک طبقہ آتا ہے، منافق لوگ ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں کہ انک کہ قال اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول اللہ، وہ آ کے آپ کے پاس کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی آپ اللہ کے رسول ہیں، واللہ یعلم انك رسول، اللہ جانتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، ان کی گواہی کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن حقیقت حال یہ ہے کہ قالوا نشهد ان المنافقین لکاذبون، کہ جو منافقین آپ کے پاس آ کر کہتے ہیں نا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو یہ جھوٹ بولتے ہیں، یعنی یہ جھوٹی بات نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، یہ تو بات سچی ہے، واللہ یعلم، اللہ جانتے ہیں اس بات کو، یہ بات سچی، لیکن یہ جو کہتے ہیں نا یہ زبان سے کہتے ہیں اور دل میں ان کے آپ کی رسالت کا اقرار نہیں ہوتا، لہٰذا ان کا کہنا جھوٹا ہے، یہ جھوٹ کہتے ہیں، اپنے حق میں وہ جھوٹ کہتے ہیں، آپ کے حق میں یہ بات جھوٹی نہیں ہے، آپ اللہ کے رسول ہیں، اس کا تو اللہ کو علم ہے۔ تو اگر کوئی کسی کو مجبور کرے کلمہ کفر کہنے پر اور پھر اس کو دھمکی یہ دے رہا ہے کہ میں آپ کو اگر کلمہ کفر نہیں کہو گے تو میں آپ کو مار دوں گا، آپ کی جان ختم کر دوں گا، تو انسان جان بچانے کے لیے زبان سے اگر کہتا ہے اور دل میں اس کی یہ اقرار موجود ہے، دل سے وہ اس بات کی نفی نہیں کرتا، تو علماء نے لکھا ہے کہ جان بچانے کے لیے اجازت ہے، جان بچانے کے لیے، کیونکہ حالت اکراہ ہے، اس پر زور زبردستی کر دی گئی ہے نا۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کو زور زبردستی آ کر مجبور کرتا ہے اور اس کو مارنے کی دھمکی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اپنی بیوی کو طلاق دو ورنہ میں تمہیں مار دوں گا، اور اس کے پاس بچنے کا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، اب اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی، ایسی کیفیت میں اگر وہ طلاق دیتا ہے تو طلاق ہو جائے گی،
اب انسان کے ذہن میں یہ اشکال آتا ہے کہ ایک جگہ پر کلمہ کفر کہہ رہا ہے اور کلمہ کفر کہنے کے بعد وہ کافر نہیں ہو رہا، اور طلاق کے الفاظ اگر وہ اس کیفیت میں لے رہا ہے کہ اس کو جان کی دھمکی بھی دی گئی ہے، اس کو اغوا بھی کیا گیا ہے، اس پر مسلط بھی ہو گئے ہیں لوگ، اگر وہ نہیں دیتا تو وہ اس کو مار دیں گے، اور طلاق وہ دے دیتا تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے اور زبان کے ساتھ بھی ہے۔ ایمان کا تعلق دل کے ساتھ بھی ہے اور زبان کے ساتھ بھی ہے، اور طلاق کا تعلق فقط زبان کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ نہیں ہے۔ ایک آدمی کے دل میں یہ بات آتی ہے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے اور زبان ہلتی نہیں ہے، لفظ زبان سے ادا نہیں ہوتے، تو دل میں تصور اور خیال آنے سے اس کی بیوی کو طلاق نہیں ہوگی۔ اور ایک آدمی کے دل میں نعوذ باللہ کی بات آ جاتی ہے کہ وہ اللہ کا انکار کر رہا ہے، تو یہ کافر ہو جائے گا، کیونکہ ایمان کا تعلق دل اور زبان دونوں کے ساتھ ہے، اور طلاق کا تعلق فقط کس کے ساتھ ہے؟ زبان کے ساتھ۔ اس لیے بعض لوگ اس معاملے میں پریشان ہوتے ہیں۔ تو اب میں نے وسوسے کی بات کی نا کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، اب وہ بیچارہ پریشان ہوتا ہے کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے بار بار کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہوں۔ تو دل میں خیال آنے سے یا ذہن میں تصور آنے سے کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے، اس سے طلاق واقع نہیں ہوتی، اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔